الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتعبدون ما تنحتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين ابناي، ومن أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله دخل الجنة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز ساتھیوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اور آپ کے سامنے جو اصل خطیب ہیں، خطیب بے مثال، مقرر شعلِ بیان، حضرت مولانا مفتی مظہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف فرما ہیں. ان کا اصل خطاب ہونا ہے، بیان ہونا ہے. چند منٹ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اسی کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. سب سے پہلے اس بات کو ہم اور آپ سمجھیں کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. میرے معزز دوستو، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے. اس مہینے میں کرنے کے کچھ کام اور نہ کرنے کے بہت سارے کام ہیں. قرآن کریم کی جو آیت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے پڑھا، اسی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ دی تھی، لیکن ساری اولاد نرینہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئی. آپ علیہ السلام کی متعدد بیٹیاں اور صاحبزادی تھیں. ان میں سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی، ان کے بطن سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 4 ہجری میں 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے. اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اپنے گود میں لیتے تھے اور کھلاتے تھے۔ حسن اور حسین اس قدر خوش نصیب بچے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلتے کھیلتے انہوں نے آپ علیہ السلام کے گود میں پیشاب بھی کیا۔ حسن اور حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے تو ایک کندھے پر حسن کو رکھتے اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو حسن اور حسین کو اپنی پیٹھ پر رکھتے تھے، گویا کہ نبی علیہ السلام گھوڑے بن جایا کرتے تھے اور حسن اور حسین آپ کے بدن پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر میں خطبہ دے رہے ہیں اور حسن اور حسین کی رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور حسن اور حسین کی جانب دوڑ پڑتے ان کو گود میں لینے کے لیے۔ اس سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جو کوئی بندہ حسن اور حسین سے محبت کرے گا، گویا کہ اس نے جو کوئی بندہ حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا فرمان ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں قیامت کے دن جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حسن اور حسین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہمارے نزدیک حسن اور حسین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم حسن اور حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے بھلا دیا کہ جس فرمان میں یہ کہا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائے۔ یہ صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر کے بعد عمر کے بعد عثمان، اور عثمان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آتا ہے، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ تو ایک طرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جانے کے مستحق، تو دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حقدار تھے۔ تو گویا کہ اس فیصلے میں دو پارٹیاں ہو گئی، ایک کی جانب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کی جانب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بلاخر دونوں پارٹی کے اندر میں صلح ہو گئی ہے۔ صلح ہونے کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی جاتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ بات ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ واقعہ ایسا ہے کہ ان واقعے کے اندر میں اگر ہمارا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی غافل رہ گیا تو ہم اس پورے واقعے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پائیں گے، کچھ بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ان باتوں کو، جو باتیں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے، ان باتوں کو آپ جو ہے
اچھی طریقے سے سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ کرایا کہ آپ کی جب آخری عمر ہوگی اور آپ کا جب آخری وقت ہوگا اس وقت آپ اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر میں فرد شخصی کی حکومت کا کوئی قائل نہیں، یعنی ایک آدمی یہ کہے کہ میں آج حاکم ہوں تو کل میرا بیٹا حاکم ہوگا، اس کے بعد میرا پوتا حاکم ہوگا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں جو خلافت کا دار و مدار تھا دراصل وہ شورائیت پر تھا، یعنی چند لوگ ملتے اور ملنے کے بعد جن کو خلیفہ مقرر کرتے وہ خلیفہ بنائے جاتے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاہدہ لیا تھا کہ آپ کا جب آخری وقت ہوگا تو اس وقت آپ اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے، اپنا خلیفہ متعین نہیں کریں گے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو انہوں نے خلیفہ سونپ دیا، خلیفہ بنا دیا اور ان کو خلافت سونپ دی۔ اب مدینہ المنورہ کے اندر میں ولید کی حکومت تھی۔ مدینہ المنورہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ آتے ہیں اور کوفہ کے بہت سے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط لے کر آتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر میں ہیں اور کوفہ سے لاکھوں خطوط آئے جن خطوں کے اندر میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے، ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ہاتھوں پر ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ آپ کوفہ جائیے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کا جائزہ لیجئے کہ وہاں کا ماحول کیا ہے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ جاتے ہیں تو مسلم بن عقیل کا استقبال کیا جاتا ہے اور ہر طریقے کا استقبال کیا جاتا ہے اور اسی دن 12,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے تو گویا کہ کوفہ کے لوگ اس بات پر تیار ہیں کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں خلافت سونپی جائے گی۔ اس بات پر بالکل آمادہ۔ تو مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ کوفہ کے آب و ہوا اور کوفہ کی حالت بالکل ٹھیک ہے، یہاں ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے، آپ وہاں سے چلے آئے، لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہے اور آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے آنے لگے تو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور آپ کے جاننے والوں نے روکا اور یہ کہا کہ کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ میں ممکن ہے کہ غداری کرے، آپ کے ساتھ میں دھوکہ دہی کرے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط پہلے آ چکا تھا جو مسلم بن عقیل کی جانب سے تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلم بن عقیل کا خط میرے پاس آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک دن میں 12,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں اور یہ لوگ آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں خلافت سونپنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ اور جاننے والے آپ کے رفقا روانہ ہو گئے کوفہ کے لیے۔ جب مقام قادسیہ سے کچھ آگے نکلے، مقام قادسیہ سے کچھ آگے نکلے تو حرب بن یزید
1000 لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنا چاہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوفہ سے لاکھوں خطوط آئے ہیں، تم ان خطوط کو دیکھ سکتے ہو، اور خطوط کے اندر میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا، آپ کے ہاتھ میں خلافت سونپی جائے گی۔ تو اے حرب بن یزید تم مجھے کیوں روک رہے ہو، کوفہ جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ تو حرب بن یزید کہتے ہیں کہ ہمیں عبید اللہ بن زیاد نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اب مسلم بن عقیل جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے قاصد بن کر کوفہ پہنچے تھے، جن کے ہاتھ پر 12,000 لوگ بیعت ہوئے تھے، مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد قتل کر دیتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں خبر ملتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ کوفہ والے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جب ارادہ کر کے نکل گئے ہیں تو نکل گئے، پیچھے مڑ کے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دوسرا قافلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے سے قادسیہ سے ایک دوسرا قافلہ بھیجا، جس قافلے کا جو سردار تھا قیس بن مسہر، قیس بن مسہر ایک قافلے کا سردار تھا۔ ان کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو تو قتل کر دیا گیا ہے، آپ جا کر دیکھیے کہ کوفہ کا کیا حال ہے اور کوفہ والے کس حال میں ہیں، کس پوزیشن میں ہے۔ چنانچہ قیس بن مسہر جب کوفہ جاتے ہیں وہ کوفہ پہنچنے کے بعد قیس بن مسہر کو بھی عبید اللہ بن زیاد اس کو قتل کر دیتا ہے۔ چنانچہ قیس بن مسہر کی خبر، قتل کی خبر جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں دھوکہ کیا گیا، ہمارے ساتھ میں غداری کی گئی۔ چنانچہ اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ بالآخر 9 محرم الحرام سن 61 ہجری، 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کو آپ شام کے قریب آپ کربلا کے میدان کے اندر میں پہنچتے ہیں اور رات میں گریہ جاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لو لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب روتے ہیں، اللہ سے خوب مانگتے ہیں۔ اور 10 محرم الحرام کی جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کل 72 آدمی، کتنے آدمی تھے بھائی بولیے؟ 72 آدمی۔ اور جو دوسرا قافلہ تھا عبید اللہ بن زیاد کا، جو قافلے کا سردار تھا عمرو بن سعد، یہ عمرو بن سعد 30,000 لشکر لے کر 30,000 کا لشکر لے کر یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرنا چاہتا ہے۔ اور ان کا کمانڈر جو اصل سپہ سالار تھا، جو اصل کمانڈر تھا، جو خلیفہ جن کو بنایا گیا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو خلیفہ متعین کیا تھا وہ اپنے محل کے اندر میں ہے، اور اس قافلے کا سردار عمرو بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد ہے۔ تعداد ان لوگوں کی کتنی ہے؟ 30,000۔ ادھر مسلمانوں کی، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی تعداد صرف اور صرف 72 ہے۔ 10 محرم الحرام صبح کا وقت ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ دیکھو میں کوفہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے من سے کوفہ نہیں آیا ہوں، تمہارے لاکھوں خطوط میرے پاس موجود ہیں، ان خطوط کی بنیاد پر میں آیا ہوں۔ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا اور آپ کے ہاتھوں میں خلافت سونپی جائے گی، اس وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ اب میرے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے تو سنو کہ میں
تین باتیں پیش کرتا ہوں۔ عبیداللہ بن زیاد سے کہا یا تو مجھے اسلامی سرحدوں میں سے کسی ایک جگہ جانے دو تاکہ وہاں جا کر میں اسلام کی حفاظت کروں گا اور اسلام کو پروان چڑھاؤں گا، یا تم مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دو، یا اگر مدینہ جانے کی بھی اجازت نہیں دیتے تو کم از کم یزید سے آمنا سامنا کرا دو، ان سے ہم آمنے سامنے میں باتیں کر لیں گے۔ عمرو بن سعد اس بات کو لے کر تیار ہو گئے، مان گئے، اور چنانچہ ایک خط لکھ کر یزید کے پاس بھیجا گیا۔ تو یزید کہتا ہے کہ جتنی فرمائشیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے تین باتوں کی، اسلامی سرحدوں میں سے کسی ایک جگہ جانے دیا جائے، یا مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، یا کم از کم یزید سے ملاقات آمنے سامنے ہونے دیا جائے۔ ان تینوں باتوں میں سے یزید کسی بات پر راضی نہ ہوا، اور یزید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر مجبور کر رہے تھے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، یعنی امام حسین جب یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے تو جتنے بھی مکہ اور مدینہ کے لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ خود بخود ان کے ہاتھوں پر کیا ہو جائیں گے، بیعت ہو جائیں گے، اور ان کو خلیفہ بآسانی سے بنا لیں گے۔ لیکن یزید کا کریکٹر، ان کا کردار اسلامی خلافت کے اعتبار سے بالکل بھی غلط تھا۔ یزید شراب نوشی کا عادی تھا، یزید وہ شکار کا عادی تھا، یزید وہ غلط کام اور بدکاریوں کا عادی تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو دے سکتے تھے، کیسے ان کو خلیفہ بنا سکتے تھے؟ تو اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کو تیار نہیں، میں ان کو خلیفہ بنانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ بالآخر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو صف سجائی گئی، صف لگائی گئی، ایک طرف 30,000 کا لشکر، دوسری طرف کل 72 آدمی، ان میں سب اہل بیت کے لوگ تھے۔ سوچیں کہاں 30,000 کا لشکر، کہاں 72 آدمی، ان میں اہل بیت کے لوگ تھے۔ چنانچہ جب صف لگ گئی تو آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں ان کے آلات کچھ اور ہیں، ہتھیار کچھ اور ہیں، تو جتنے بھی سردار ہوتے ہیں وہ سب کمرے میں رہتے ہیں، لڑاکو لڑنے والے لڑتے رہتے ہیں۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، بالکل آمنا سامنا ہونا پڑتا تھا۔ تو سب سے پہلے مسلم دین اوسط نام کا شخص یہ آگے بڑھا اور 30,000 لشکر میں سے 2 آدمی سالم اور یسار یہ آگے بڑھا اور ان دونوں سے قتال ہوا۔ تو ان دونوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب جو پہلا شخص تھا مسلم بن اوسط، ان کو قتل کر دیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ایک مرد مجاہد نکلا اور بالکل کھلا بدن نکلا، اور وہ یہ کہہ کے نکلا اے امام حسین، ہم آپ کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں لیکن پیچھے مڑنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ وہ بندہ جب آگے بڑھا تو انہوں نے سالم اور یسار کو قتل کر دیا۔ پھر جو عمرو بن سعد جو اس لشکر کا سردار تھا، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان 72 یہ صرف اور صرف قتل ہونے کے لیے آئے ہیں، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے لوگوں، اگر ایک ایک کر کے لڑو گے تو تم سب کو یہ ختم کر دے گا۔ اے لوگوں، ایک بارگی تم ان پر حملہ کرو۔ چنانچہ یک بارگی حملہ ہوتا ہے، اور حملہ ہونے کے بعد
مسلمانوں کا لشکر ان کے اندر میں گھس جاتا ہے اور پھر تلواروں کی کھچا کھچ کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب جو 22 رفقا تھے جو سادات کے خاندان سے نہیں تھے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس کے بعد آل رسول علیہ السلام کے خاندان کی باری شروع ہوئی۔ چنانچہ آپ کے خاندان کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بیٹے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یہ سب باقی رہ گئے تھے۔ چنانچہ یکے بعد سب دیگرے جان سب کی جا رہی تھی۔ چنانچہ آخری موقع چل رہا تھا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، تو اپنے ساتھی سے کہتے ہیں اے لوگو جنگ کو روکو، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ہم نماز پڑھ لیں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی عمر بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد سے کہتے ہیں کہ اے لوگو ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کی وہ مہلت دے دو۔ چنانچہ ان کے سردار میں سے، ان کے لشکر میں سے ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے حسین تمہاری نماز کہاں قبول ہوگی؟ کیا کہتا ہے؟ اے حسین تمہاری نماز کہاں قبول ہوگی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر جو چوٹ لگی ہوگی اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس خاندان نے اسلام کو دنیا کے اندر میں لایا، جس خاندان پر نماز کی ابتدا ہوئی، اسی خاندان کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز کیسے دل پر جو چوٹ لگی ہوگی اس کے منظر کو ہمارا بیان نہیں کر سکتے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ روکنے کی کوشش کی لیکن جنگ نہ رک سکی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے لوگوں آدھے لشکر میں سے کچھ لوگ نماز کو چلے جائے اور کچھ لوگ ان سے قتال کرتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں اور دیگر ساتھی لڑ رہے ہیں۔ یہ لشکر جب نماز سے فارغ ہوئے تو لڑنے کے لیے چلے گئے اور جو لڑ رہے تھے انہوں نے آگے نماز ادا کی۔ یہ 10 محرم الحرام ہے، 10 محرم کی تاریخ ہے۔ ہم اور آپ اس تاریخ کو بھول گئے ہیں، ہم اور آپ ناچ گانے ڈھول تاشوں میں پڑے رہتے ہیں اور 10 محرم کو ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی جان جا رہی ہے تب بھی ان کی نماز نہیں چھوٹ رہی، اور ہم عیش کے ساتھ میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کے باوجود ہماری ہم نماز کو جانے کو تیار ہیں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہو گئے اور آپ کے لشکر نماز سے فارغ ہو گئے، لڑ رہے ہیں تو ایک نام جو آتا ہے قاسم بن حسن یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے قاسم۔ کہا جاتا ہے کہ آل رسول جتنے بھی اس وقت تھے ان میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت قاسم بن حسن تھے۔ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت کون تھے؟ قاسم بن حسن یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم۔ وہ کہتے ہیں چچا آپ سے پہلے میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں، اور جب جاتے ہیں تو ان کو ایک تلوار لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کا بایاں ہاتھ الگ ہو جاتا ہے جسم سے، وہ گرتے ہیں اور ایک بندہ ایک تیر مارتا ہے جو حضرت قاسم بن حسن کے پیٹ میں آ کر تیر لگتی ہے۔
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد اس کو اپنی چھاتی سے لگاتے ہیں، تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاسم بن حسن کو جو بات کہی، بڑا ہی دردناک، درد سے کھل رہے ہیں، لشکر کے اندر میں ہے، جنگ چھڑ رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہے، اس عالم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس خوبصورت حسین و جمیل بھتیجے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بھتیجا، اے بھتیجے، آج تیرا چچا بہت کمزور پڑ گیا، بھتیجا آج تیرا چچا بہت کمزور پڑ گیا، آج تیرا چچا تیری مدد کچھ بھی نہیں کر سکتا، بھتیجا تم مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ اس حال میں قاسم بن حسن نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد آل رسول میں سے ایک بچہ، چھوٹا سا معصوم بچہ جن کا نام عبداللہ تھا، 2 سال کا بچہ تھا۔ کتنے سال کا؟ 2 سال کا بچہ تھا۔ ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہوئی تھی اپنے گود کے اندر میں، لشکر میں سے ایک بندہ تیر مارتا ہے، وہ تیر بچے کے کنپٹی کے پاس آ کر لگ جاتی ہے، وہ معصوم بچہ 2 سال کا بچہ، وہ اس طرح جو سویا ہوا تھا ان کی گردنیں لڑک جاتی ہے، ان کی گردنیں لڑک جاتی ہے، اور وہ 2 سال کا بچہ اس جنگ کے اندر میں اپنی زندگی سے ہار جاتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ ہے، ہم اس تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم محرم کو ناچ گانے کی محفل سمجھتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو نچاتے ہیں، ہم اپنی بہو بیٹیوں کو اس محرم کی راتوں کے اندر میں کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ گیتوں کو گائے اور طرح طرح کے خرافات کرے۔ آپ اس تاریخ کو بھلا دیے ہیں۔ وہ 2 سال کا معصوم بچہ، وہ 2 سال کا معصوم بچہ جان دے رہا ہے، اور ہم اور آپ اس کے اندر میں عیاشی کر رہے ہیں۔ آپ بھلا سوچیں تو صحیح کیا عالم ہوگا اس موقع کا، اور ہم ان کے ساتھ میں کیا رویہ اختیار کیے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جاتے ہیں۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ایک تلوار لگتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور ایک دوسرا بندہ آتا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر وار کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک کشتری میں لے کر یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یزید آپ کے سر کو دیکھتا اور ایک لکڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کھرید رہا تھا، پھوسا مار رہا تھا۔ سوچیں اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے کمبخت، اے بدبخت، اے ملعون، تو اس شکل کو تم لکڑی لے کر وار کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہم نے دیکھا ہے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بھی آتے تھے تو اپنے حسین کو گود میں اٹھاتے تھے اور ان کے سروں پر بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے رخسار پر بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ آج تم ان کے سروں کے ساتھ یہ حال کرتے ہو۔ یہ ہے مختصر تاریخ جو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کا جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن ہم اور آپ جو اس مہینے کے اندر میں کرتے ہیں، جو خرافات کرتے ہیں، وہ اسلامی اعتبار سے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تعزیہ بنانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، حرام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اتعبدون ما تنحتون، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے ہاتھوں سے انہیں بناتے ہو اور اسی کو تم پوجتے ہو۔ ہم اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بناتے ہیں، ان کے سامنے منتیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے فریادیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امام حسین یہاں آ گئے،
اور ان کے سامنے ہم نوحہ کرتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ روافض کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ ہم آپ کو کتنا سمجھائے، کتنا بتائے، آپ کو ہر سال بتایا جاتا ہے تعزیہ بنانا حرام ہے، حرام ہے، کسی بھی روح سے کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید ہو رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے شہید ہو رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے جسموں کو گھوڑے کے پاؤں سے باندھ دیا جاتا ہے اور پورے میدان کے اندر میں روندا جاتا ہے۔ یہ 10 محرم الحرام کا واقعہ ہے، اور ہم 10 محرم الحرام کے ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ ذرا مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، 10 محرم الحرام کو آپ کے ماں باپ کا جنازہ آپ کے دروازے پر رکھا ہوا ہو، آپ کی ماں مری ہوئی ہو، آپ کا بھائی مرا ہوا ہو، آپ کی بہن مری ہوئی ہو، اور آپ ڈھول تماشا بجائیں، آپ کو کون اچھا کہے گا؟ بھلا بتائیے تو صحیح، وہ کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہو رہی ہے، اور آپ 10 محرم الحرام کو تعزیہ بناتے، ڈھول تاشا بجاتے ہیں، کیسے جائز ہے؟ کون آپ لوگوں کو بتائے گا؟ یاد رکھیں اگر مسلمانوں اب بھی نہ سمجھو گے تو پھر ہمارے پاس کوئی پریشان حال نہ ہوگا کہ ہماری بہو اور بیٹیاں اس کی وجہ سے، اس تعزیے کی وجہ سے رات 11 بجے کی بات ہے جب پورے محلے کی عورتیں خوب گیت گا رہی ہے اور تعزیے کے اندر میں شرکت کر رہی ہے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ کی بہو یا بیٹیاں کوئی غلط قدم اٹھا لے اس کا ذمہ دار کون ہو؟ آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے، ہر سال بتایا جا رہا ہے، اللہ کے واسطے ان کاموں سے باز نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کا جنازہ ہو، آپ کا بیٹا اسی دن ڈھول تاشا بجائے، آپ کو کتنا برا لگے گا؟ گاؤں سماج کے لوگ کتنے خراب کہیں گے، کون اچھا کہیں گے؟ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی ماں بہن کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ وہاں ڈھول تماشا بجا رہے ہیں۔ تو گاؤں والے جب اچھا نہیں کر رہے ہیں، سماج کے لوگ جب اچھا نہیں کر رہے ہیں، تو 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کو ڈھول تاشا بجائے، کون آپ کو اچھا کہے گا؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر میں کچھ جماعت کے لوگ گناہ کا کام کرتے ہوں، خرافات کا کام کرتے ہوں، اور اس قوم کے لوگ جانتے ہوں کہ یہ غلط کام ہے، یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کو نہ روکے، تو یاد رکھے کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اس صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم کے لوگ برائی کر رہے ہو، گناہ کے ارتکاب کر رہے ہو، اور اسی قوم کے لوگ جانتے ہو کہ یہ جو فلاں شخص ہے گناہ کا کام کر رہا ہے، برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، ہم اور آپ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم نہ روکیں، تو یاد رکھیں کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے گھروں کے اندر میں طرح طرح کی مصیبتوں کو دیکھیں گے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہر گھر کے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اندر میں اس مضبوط کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔